بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا سوال ہے میرے بھائی صاحب کہ کیا غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے؟ میرا بھائی بالکل شرک نہیں ہے۔ دیکھیں، داتا صاحب علیہ رحمت اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ 3 کام شرک ہیں، ان 3 کے علاوہ اور کوئی کام شرک نہیں ہے۔ تو پہلے یہ شرک کو سمجھ لیں تو پھر آدمی کو سمجھ آ جائے گی کہ پھر کس سے ڈرنا شرک ہے، کس سے ڈرنا شرک نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلا شرک جو ہے وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ تو ذات میں شریک کرنا کیا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات جو ہے یہ پیدا نہیں ہوئی، اس کے بارے میں آپ نے قدیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ حی و قیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، کہ اللہ کی ذات کہیں سے شروع نہیں ہوئی، پیدا نہیں ہوئی۔ باقی سب مخلوق جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ نے حوادث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حادثے کی جمع ہے حوادث، کہ حادثہ ہوا۔ جس طرح کتنی مخلوق ہے جو حکم سے اللہ نے پیدا کی ہے، کن فرمایا فیکون، اور وہ پیدا ہو گئی۔ تو جو پیدا ہوئی ہے باقی سب مخلوق، تو اس کے لیے حوادث کا لفظ ہے، وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔ ذات قدیم ہے کہ یہ پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ اس نے قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی اگر یہ کسی کا عقیدہ ہو کہ وہ بھی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی اللہ کی طرح ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور ایسا مسلمانوں کا کوئی فرقہ یا کوئی جماعت یہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ سب پنجتن پاک بھی پیدا ہوئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا فرمایا، یعنی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ نبی بھی، پنجتن پاک بھی، ولی بھی، مخلوق بھی، ہر چیز پیدا ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ تو اس طرح یہ شرک تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں کرتا اور کوئی مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتا۔ تو دوسرا شرک ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح کسی اور چیز کی بھی کوئی عبادت کرے تو یہ شرک ہے۔ تو ایسا بھی کوئی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے سب فرقے اور سب مسلمان اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح کافر ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ شرک ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا یا کسی کی بھی پوجا کرنا، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی پوجا کرنا، یہ شرک ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں کرتا۔ ادب کرتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو اور اپنے نبی کا ادب کرو، تعظیم کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرو۔ تو سب مسلمان اسی طرح اپنے پیر و مرشد کی، اولیاء کرام کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ نبی بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، صحابہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اولیاء کرام بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے مریدین بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی بھی کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرے تو یہ شرک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا شرک۔ تیسرا ہے کہ اللہ کی صنعت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ، دریا، یہ سب کچھ اللہ نے بنائے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے
کہ نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ بنایا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور بنایا ہے، یا کوئی بھی اس طرح اللہ کی صنعت میں کسی کو شریک کرے کہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں نبی نے یا ولی نے یا کسی گرو نے یا کسی نے بنایا ہے، تو پھر یہ بھی تیسرا یہ شرک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی مسلمانوں کا نہ فرقہ، نہ کوئی اولیاء کرام کی جماعت، نہ کوئی سلسلہ ایسا بالکل نہیں کہتے۔ وہ سب یہی ان کا سب کا عقیدہ ہے کہ یہ سمندر، پہاڑ، پوری کائنات جو ہے، زمین و آسمان، ستارے، چاند، سورج، سب اللہ نے بنائے ہیں، پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ کسی بزرگ نے بنائے ہیں، تو اس لیے یہ شرک بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب ان تین کاموں کے علاوہ داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ چوتھا کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کوئی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اگر کوئی کرے کہ وہ بھی ہمیشہ سے قائم ہے تو پھر یہ شرک ہے، کسی کی کوئی عبادت کرے یہ شرک ہے، اور اللہ کی صنعت میں کسی کو شریک کرے یہ شرک ہے۔ تو اب غیر اللہ سے ڈرنا، بھائی یہ تو کسی طرح شرک نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے، تو نہ ہی اللہ کی صنعت میں کسی کو شریک کرتا ہے، نہ ہی اللہ کی عبادت میں اس کو کسی غیر اللہ کو شریک کرتا ہے۔ تو غیر اللہ سے ڈرنا، اللہ کے غیر سے دیکھیں، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی شیر سے ڈرتا ہے، کوئی والدین سے ڈرتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، تو اب پھر تو اس طرح سارے مشرک ہو جائیں گے۔ کسی نہ کسی کا ڈر تو ہر کسی کو ہوتا ہے، کوئی حکومت سے ڈرتا ہے، دیکھیں اب کسی نہ کسی شخصیت سے، اپنے افسر سے، اپنے باس سے ہر ماتحت ڈرتا ہے کہ یار نوکری سے نہ نکال دے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میری نوکری جاتی رہے، اس کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا مشرک ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو غیر اللہ سے ڈرنا بالکل شرک نہیں ہے۔ تو میرا بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔